پہلا حق اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد حق استاد کا ہے، اس کے بعد حق پیر اور مرشد کا ہے۔ ہمارے ہاں آج ایک طبقہ تو ایسا ہے پیری مریدی سے ویسے ہی دور بھاگتا ہے اور اس کو سراسر دین کے خلاف سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس معاملے میں اتنا آگے بڑھا کہ وہ سب سے زیادہ سب سے بڑا حق سمجھتا ہے کہ یہ پیر صاحب کا ہے، والدین سے بڑھ کر پیر صاحب کا حق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ہی بسا اوقات پیر کا حق ہے۔ عجیب مصیبت ہے، بہت سارے ایسے حضرات جو پیر مانے جاتے ہیں، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں تو وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھو، نماز سے کیا فائدہ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 5 وقت ہماری ہر وقت، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حد تک یوں کرتے ہیں، لوگوں کی 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے نماز سے روکتے ہیں، حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ تو لوگ پیر صاحب کے پیچھے لگ کے اللہ کی عبادت کو اللہ کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کے آگے کسی کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حضرت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے پیغام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ پیر کا حق بہت بعد کا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد والدین کا حق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، ساری کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، والدین نے دنیا میں آنے کے عرصے سے پہلے سے جب تک جان میں جان ہے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ دنیا میں جتنا رشتہ اللہ اس کے رسول کے بعد انسان کے ساتھ والدین کا ہوتا ہے، جتنی محبت والدین کی ہوتی ہے کائنات میں کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ والدین سب سے بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، اور سب سے پہلے مربی، سب سے پہلے تربیت کرنے والے خیر خواہ والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کے بعد حق والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ بس اوقات اپنے شیخ اپنے پیر کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر والد مسلمان ہے، مومن متقی پرہیزگار ہے، اس کی بات کو ماننا پہلا حق ہے، اس کی خدمت کرنا پہلا حق ہے۔ وہ پیر کہلانے کے لائق نہیں، مرشد کہلانے کے لائق نہیں جو لوگوں کو والدین کے حکم کے ماننے سے روکے۔ ہمارے یہاں صورتحال عجیب ہے، والدین زندگی میں ہو تو ان کی خدمت نہیں کی جاتی، والدین فوت ہو جائے تو ان کے لیے صدقہ اور خیرات کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 11ویں آ گئی، یہ ہر 11ویں کو پیر صاحب کے نام کی خیرات کی جاتی ہے، کسی پیرانے پیر کے نام کی خیرات ہر 11ویں کو۔ والدین فوت ہو گئے، ان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا، ان کے سال ثواب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ والدین کا انسان کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو پہلے تو تیجا ہے، پھر ساتواں، پھر نایا، پھر 40واں، پھر سال کے بعد باری آتی ہے رسم کے تحت، وہ بھی کہ سال کے بعد والد کے نام کا ختم دلوا دو، بس پورا سال والدین بھولے ہوئے ہیں، سال کے بعد ایک رسم کروا کے سمجھتے ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اور پیر صاحب کی باری ہر مہینے ہر 11ویں کو ہے۔ نئے ایت پیانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ادب و احترام کا قائل ہو، اور ان کے لیے اصال ثواب کا منکر بھی نہیں ہو، بلا شبہ ان کے نام کی خیرات بھی ہو اور اصال ثواب ہو، کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو مقدم کیا جائے، اس لیے کہ والدین کا حق زیادہ ہے۔ والدین نے پال پڑوس کے بڑا کیا، ہر طرح کی ضروریات پوری کی ہے، یہاں تک کہ بندہ جوانی کو پہنچا اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔
حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور اولیاء اللہ کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور جنتی ہونا یقینی بات ہے۔ تو اولیاء اللہ کا جنت میں جانا یقینی بات ہے۔ اب ان کے لیے اس اعلی ثواب کی فکر کرنا، والد ہیں جن کے بارے میں عام طور پر خدشات ہوتے ہیں کہ زندگی میں کئی طرح کے ان سے گناہ معاملات ہوئے ہیں، ان کے لیے اس اعلی ثواب کی بات نہیں ہے۔ والدین اس اعلی ثواب کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت پیران پیر وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں، بلکہ قیامت کے دن اولیاء اللہ سفارش فرمائیں گے، حضرت پیران پیر بھی سفارش فرمائیں گے۔ اس لیے ان کے نام کی خیرات کرنی چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ فکر والدین کی پہلے کرنی چاہیے۔ والدین کی فکر نہ ہو تو بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک بہترین باغ میں بیٹھا ہے، وہ باغ پھولوں اور پھلوں سے سجا ہوا خوبصورت باغ ہے، اور وہاں پر اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل موجود ہیں اور ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص ہے، میں باپ ہی کہہ دیتا ہوں، باپ ہے، وہ کڑتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی سایہ نہیں ہے اور شدید پیاس لگی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب عقل مند بندہ خیال اس شخص کا کرے گا جو کہ سائے میں ہے، نعمت اور باغوں میں ہے، طرح طرح کی اشیاء اس کے پاس کھانے کی پڑی ہے، یا اس شخص کا خیال کرے گا جو کڑتی دھوپ میں اور پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے؟ حضرت پیران پیر جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہے۔ اب ان کے پاس شربت کا گلاس یا شربت کا جگ بھر کے ٹھنڈا لے کے جانا، باپ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پیاس کے لیے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے گھونٹ کو ترس رہا ہے، اس کے پاس آدھا پانی بھی لے کے جانا، یہ کیا بات ہے؟ عقل مند اس کو گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اپنے مشائخ کو اس اعلی ثواب کرو، لیکن پہلا حق والدین کا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، والدین کے بعد حق استاد کا ہے، اس کے بعد پیر کا ہے، اس کے بعد مرشد کا ہے۔ کیوں؟ استاد سے انسان کو جتنا نفع ہوتا ہے اتنا پیر سے نہیں ہوتا۔ پیر اور مرشد سے بندہ اصلاح کی بات سیکھتا ہے، اپنے اجر اور ثواب کو بڑھانے کے لیے وظائف سیکھتا ہے، اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کوئی بات خیر کی پوچھ لیتا ہے، یہ پیر کا منصب ہے اور یہ بندہ اس سے کام لیتا ہے۔ لیکن جو استاد ہے یہ بندے کو شروع سے الف سے لے کر ایک ایک لفظ سکھا کے آگے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ بندے کی کامیابی میں استاد کا کردار بہت عظیم ہے۔ ایک ایک حرف سکھا کے، ایک ایک لفظ سکھا کے، اس کی تصحیح کر کے استاد بندے کو آگے لے کے چلتا ہے، سالوں کی محنت کے بعد ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے اس کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، تو استاد کا حق پیر اور مرشد سے زیادہ ہے۔ آج لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے بسا اوقات، اور پیروں کے پیچھے بڑا بھاگتے۔ پیر کے پیچھے بھاگنا چاہیے، مرشد کی بات ماننا بھی ایک شریعت کا تقاضا ہے۔ بڑا ہے، آپ نے اس کو اصلاح کے لیے چنا ہے تو جیسے وہ کہتا ہے اس کی مانے، لیکن والدین کی نافرمانی کو مول نہ لے، والدین کا حق پہلا ہے۔ آج والدین کی خدمت اور ادب و احترام کے اعتبار سے ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں۔